اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ واستہدیہ واستنصرہ واصلی واسلم علی خاتم انبیائہ وافضل سفرائہ حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علیم بذات الصدور صدق اللہ العلی العظیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محرم الحرام 1444 ہجری کا عشرہ اولا، جس کے ایام بہت تیزی سے گزرتے ہوئے آج ایران میں محرم کی 8 اور پاکستان میں محرم کی 7 ہو گئی۔ خدا کے معنوی فیوز و برکات حاصل کرنے کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ابھی محرم کا چاند طلوع ہوا تھا اور آج 7 یا 8 تاریخ ہو گئی۔ یہ فرصتیں ایسے ہی بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، جو ان سے فائدہ اٹھا لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ ہماری گفتگو سورہ حدید کی آیات میں جاری تھی، اور کل ہم نے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں کچھ توضیحات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور ہم نے خود کو ظاہر پر منحصر رکھا ہے کہ باطن کی طرف جانا نہ ہماری بساط میں ہے اور نہ ہمارا ابھی فی الحال منظور و مقصود ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ آیت خدا کے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ هو الاول، یعنی وہ ایجاد میں اول ہے۔ ہر وجود خدا سے ہے، اور سلسلہ موجودات عالم سب کا سب خدا نے شروع کیا ہے، اور اس کا اول خدا ہے کہ جب تک واجب الوجود مطلق نہیں ہوگا اس وقت تک بقیہ وجود افاضہ نہیں ہو سکتے، بقیہ وجود کو اضافی طور پہ جانا نہیں جا سکتا، اور یہاں خدا کے اول ہونے میں اس کی
اولیت زمانی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ زمان و مکان سے بالا ہے، وہ باقی ہے، وہ اول ہے۔ جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی وہی باقی ہے، اور ایک نہ ایک دن سب نے فنا ہو جانا ہے، مگر خدا ہے جو باقی رہ جائے گا۔ هو الآخر، یعنی ہر چیز کا آخر خدا ہے، وہ ثابت ہے۔ اول بھی وہی، وسط بھی وہی، اور آخر بھی وہی ہے، اور ہر چیز کی بازگشت اسی کی جانب ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہے سب فنا پذیر ہے، سب کو زوال ہے، اور کوئی ازلی و ابدی نہیں سوائے خداوند متعال کے۔ خدا ظاہر ہے، یعنی وہ اپنی حجت و برہان کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے تمام چیزوں سے زیادہ واضح ہے۔ وہ اپنی حجت و دلیل کے باعث ہر ایک پر واضح ہے، وہ اتنا واضح ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ظاہر کو وہ اپنی شہوات نفسانی کی بنا پر رد کر دیتا ہے، اور اپنے تکبر میں ڈوب کر خود کو پہچاننے کے بجائے، خود اپنی حقیقتوں کو جاننے کے بجائے شیطان کے دھوکوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ حجابات اٹھا دیے جائیں تو ہر وجود اپنی گہرائیوں سے پکار اٹھے گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہی خدا ہے، وہی قادر ہے کہ اس کی قدرت بے اندازہ ہے، اور اس کے اول و آخر ہونے میں اور اس کے ظاہر و باطن ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ باطن ہے، یعنی هو الباطن، یعنی غیب الغیوب وہی ہے۔ سب سے زیادہ اشکار ہونے کے باوجود سب سے زیادہ چھپا ہوا وجود بھی وہی ہے، اور وہی خدا ہے کہ جو علیم ہے۔ اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز پر خدا ظاہر بھی ہے، اور ہر چیز کا ظاہر بھی خدا ہے، اور ہر چیز کا باطن بھی خدا ہے، یعنی خدا ہر شے کا عالم ہے۔ وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات، ذہنوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ باطن ہے۔ ہر شے کا باطن خدا ہے، اور ہر شے کا ظاہر بھی خدا ہے۔ اس کی قدرت کی نمائش تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کہ خود پر تو شک کرے، مگر خدا پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی خدا پر شک کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بے عقلی، بے شعوری میں خود کو رسوا کر رہا ہے، اور کائنات کے ہر ذرے پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ جاہل، اس سے زیادہ بے شعور، اس سے زیادہ بے عقل اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سورہ حدید کی انہی آیات کی تفسیر میں ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں جو 3 واو استعمال ہوئے ہیں عطف کے لیے، ان میں سے پہلا واو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ خدا میں تقدم و تاخر کی صفات جمع ہوئی ہیں، 2 متضاد صفات ہیں جو خدا میں جمع ہو گئی ہیں۔ تیسرا واو اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ خدا میں ظہور و بطون دونوں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی 2 متضاد صفات ہیں، اور خدا میں یہ ظہور و بطون
دونوں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ درمیانی واؤ کہ هو الاول والآخر، آخر کے بعد آنے والا واؤ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا میں یہ دونوں مجموعی صفات یعنی اول و آخر ہونا اور ظاہر و باطن ہونا یعنی اولیت و آخریت اور جلا و خفا خدا میں موجود ہیں، اور خدا کے لیے یہ صفات اس کی عین ذات ہیں۔ ایسا نہیں کہ زائد بر ذات ہوں یا اضافی ہوں اور یا مخلوق کے اضافے سے ان صفات کو سمجھا جائے، بلکہ یہ خدا کی عین ذات صفات ہیں کہ وہ اول ہے ہر شے سے بغیر ابتدا کے، کہ خدا کے لیے ابتدا کا تصور نہیں بلکہ وہی مبدأ ہستی ہے، اور اسی نے وجود کو، موجودات کو وجود بخشا ہے، اور وہ آخر ہے ہر شے کے فنا ہونے کے بعد مگر بغیر کسی انتہا کے۔ وہ موجود ہے جو فانی نہیں ہے، وہ باقی ہے جسے زوال نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ غالب ہے، وہ عالی ہے، ہر شے پر ظہور رکھتا ہے، اور جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ اس سے مادون ہے، اس کے ماں تحت ہے، اس سے ماں فوق کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ باطن ہے یعنی عالم ہے ہر ایک شے سے، اس طرح سے عالم ہے کہ کسی اور کو اس کا علم نہیں، یعنی اس کی کنہ ذات کا علم کسی پر واضح نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے۔ حواس اسے درک نہیں کرتے مگر وہ حواس کو سمجھتا ہے اور حواس کو درک کر لیتا ہے، اور دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات حسن ظن ہو یا سوء ظن ہو وہ اسے بھی جان لیتا ہے۔ اسی لیے شاید اسی آیت کی میں نے پہلے بھی کہا کہ اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، یعنی جہاں بھی آپ شیعیت کو لا سکیں، جہاں بھی وجود کو لا سکیں وہ خدا کے علم میں ہے، اور عدم جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو خدا کا علم اس سے تعلق بھی نہیں رکھتا، اس سے متعلق بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عدم ہے، یعنی جب کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا علم کہاں ہوگا، یہ خلاف عقل ہے۔ سو خدا ہر شے، ہر وجود، جہاں شعیت، وجود، شخصیت آ جائے خدا اس سے عالم ہے۔ خدا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اس اولیت کو کبھی کسی شے کے فاعل ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور آخریت کو یعنی هو الآخر، اس آخریت کو غایت کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اول ہے، وہ ہر شے سے اول ہے کہ ہر شے کا وجود جس پر شیعیت کا اطلاق ہو جائے وہ اسی سے حاصل ہوا ہے، اور آخر کل شے یعنی غایت جس کے لیے اشیاء کو بنایا گیا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے سے جو مطلب و مطلوب و مراد و مقصود ہے وہ وہی ہے، تو وہ اول ہے ہر شے سے، وہ آخر ہے ہر شے سے، اور الہی عرفاء اس بات کے قائل ہیں، الہی عرفاء کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے نور اس تمام عالم میں سریان رکھتا ہے، تمام مخلوقات میں پھیلا ہوا ہے، ولو مخلوقات میں طبقات وجود کا، مراتب وجود کا فرق پایا جاتا ہے کہ
خدا وجود کے شدید ترین مرتبے پر ہے اور مادہ وجود کے سب سے نچلے درجے پر موجود ہے، لیکن سب جگہ خدا کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے وہ اول ہے کہ اس کے نور نے تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، مگر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس نے خداوند متعال کا احاطہ کیا ہو۔ پس وہ اول ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے اور وہ اس پر احاطہ رکھتا ہے۔ وہ اس سے پہلے ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اس نے اسے خلق کیا ہے، اور وہ آخر ہے کہ تمام موجودات کی اصلی غایت، تمام موجودات کی سیر، تمام موجودات کی حرکت اسی کی جانب ہے اور سب اسی کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ وہ انسان ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، جنہیں ہم جانتے ہیں وہ مخلوقات ہوں یا جنہیں ہم نہیں جانتے وہ مخلوقات ہوں، سب کا پلٹنا خدا کی طرف ہے، اور انسان کو بہرحال خدا ہی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ بقیہ چیزوں میں چونکہ اختیار کا موضوع نہیں ہے، وہ اختیار کے لیے موضوع نہیں بنی، اس لیے ان سے جزا و سزا کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن انسان اور جن وہ مخلوق ہیں خدا کی کہ جن میں اختیار پایا جاتا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر خدا نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، کہ وہ ہمارا عرفان حاصل کریں۔ مخلوقات کی خلقت میں جو راز پوشیدہ ہے وہ عرفان الہی، عرفان خدا بندی ہے کہ انسان خدا کو پہچان لے، اور یہی حدیث قدسی میں بھی خدا نے کہا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اس حدیث قدسی اور آیہ شریفہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ فاعل تمام موجودات کے لیے خدا ہے، اور ان تمام موجودات کی غایت خدا تک پہنچنا ہے، ایصال الی اللہ ہے، خدا سے متصل ہو جانا ہے، اور اس کے درمیان میں جو متوسط غایات ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے، اسی سفر کو طے کرتے ہوئے انسان خدا تک پہنچ جائے گا، اور اسے بہرحال خدا تک پہنچنا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیات میں ہے کہ بعض لوگوں کو خدا تک یعنی ان کے مرجے تک کھینچ کے لے جایا جائے گا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوق سے خود پہنچیں گے، بعض لوگ وہ ہیں جنہیں خدا خود بلائے گا، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو ہر ایک کو خدا تک ہی پہنچ جانا ہے، سب کی بازگشت خدا تک ہے۔ فاعل ان تمام مخلوقات کا خدا ہے تو وہ اول ہے، اور تمام مخلوقات کو پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آخر ہے، هو الاول والآخر، اور پھر خدا ظاہر ہے۔ خدا کے ظاہر ہونے کا مطلب عرفاء جو بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے، چونکہ خدا نور سماوات و ارض ہے، اور نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے،
حقیقت نور ظہور ہے. جہاں کہیں نور کا اطلاق ہو جائے آپ کو مادی نور نظر آتا ہے. اگر کہا جائے کہ فلاں جگہ نور ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسے ظاہر ہونا ہے, ظہور اس کی حقیقت میں پوشیدہ ہے. اگر ظہور نہیں ہوگا تو نور نہیں ہوگا. پس خدا نے خود کو نور کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, تو پھر خدا ظاہر ہے, ہر ایک شے پر ظاہر ہے. یہ الگ بات کہ شدت ظہور کی وجہ سے اور لامتناہی وجود کی وجہ سے وہ ہمارے حواس سے درک نہیں ہو سکتا اور ہماری محدود عقلیں اس کو نہیں پا سکتی. لیکن ہمارا اسے درک نہ کرنا اور ہماری محدود عقلوں کا اس کے کنہزات تک نہ پہنچنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ نہیں ہے یا ظاہر نہیں ہے, بلکہ وہ ظاہر ہے اور تمام اشیاء سے اظہر ترین ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نور ہے. اور نور کا کمال یہی ہے کہ وہ خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو ظاہر کر دیتا ہے. نور بنفس ہی بذات ہی ظاہر ہے. نور بذات ہی تجلی کرتا ہے, اس کی صفت میں تجلی پائی جاتی ہے کہ جہاں نور ہوگا وہ متجلی ہوگا, اگر نور نہیں ہوگا تو وہ متجلی بھی نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ اس نور کے اور دیکھنے والے کے درمیان میں کوئی ایسا حجاب آ جائے جو نور کو دیکھنے سے روک دے. لیکن وہ حجاب اس بات کا سبب تو بن سکتا ہے کہ دیکھنے والے کو نور کی روشنی پہنچنے نہ دے, نور دیکھنے والے کو دکھائی نہ دے, مگر وہ حجاب یہ نہیں کر سکتا کہ نور کو بجھا دے یا نور اس حجاب کی وجہ سے اپنی صفت متجلی, اپنی صفت ظہور سے ہاتھ دھو بیٹھے. حجاب اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دیکھنے والا نور کو نہ دیکھ سکے, لیکن اس حجاب کے پیچھے بھی نور اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے. خدا باطن ہے یعنی مخفی ہے. ایک معنی ہم نے باطن کا کیا کہ خدا باطن ہے یعنی ہر ایک کا علم رکھتا ہے. خدا باطن ہے یعنی مخفی ہے. تو وہ کیوں مخفی ہے؟ وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے کہ کوئی چیز اگر بہت زیادہ ظاہر ہو تو آنکھوں سے مخفی ہو جایا کرتی ہے, یعنی اس کی جانب دھیان نہیں جاتا ہے, اس کی جانب دھیان نہیں جاتا, اس لیے وہ مخفی ہو جاتی ہے. اسی لیے خدا جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے عقول پر مخفی ہوا ہے وہ بذات ہی تمام اشیاء پر متجلی ہے. لیکن قصور اس بات کا ہے کہ ذوات معدوم خدا یعنی خدا کے بعد کے موجودات وہ عقول ہوں یا برزخ ہو یا عالم مادہ ہو یا ان کے درمیان اگر اور عوالم تصور کیے جا سکیں. یہ تین عوالم ہیں کہ عالم عقل, عالم برزخ اور عالم مادہ, لیکن ان تین میں منحصر نہیں ہے. بقیہ عوالم کا ثبوت میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور ان تین عوالم کا ثبوت مل جانے کی وجہ سے علماء نے ان تین عوالم کو بیان کیا ہے, مگر ایسا نہیں ہے, یعنی ایسا غیر ممکن نہیں ہے کہ ان عوالم کے درمیان میں اور مزید عوالم ہوں. تو جتنے بھی عوالم ہوں ان سب کا قصور یعنی ان کا نقص, ان کا ممکن الوجود ہونا, ان کی محدودیت, کیونکہ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ مرکب ہے وجود اور ماہیت سے. ماہیت یعنی انسان کی حد, اس کی حدود مشخص ہیں. جب ہر وجود کے لیے, ہر موجود کے لیے خدا کے علاوہ ہر موجود کی حدود مشخص ہیں تو پس یہ محدود لامحدود کو درک نہیں کر سکتا. اس لیے خدا حقیقت میں ظاہر ہونے کے باوجود
اپنی اسی حقیقت ظہور میں باطن بھی ہے، اور وہ حجابات جن کی وجہ سے خدا تک ہم رسائی نہیں رکھ سکتے، اس کی کنہزات تک نہیں پہنچ سکتے، اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ حجابات ہمارے وجود کا محدود ہونا، ہمارا وجودی ضعف، ہمارے وجود کا نقص ہے۔ اس تجلی میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی حقیقت ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، لیکن یہ نقص ہماری جانب سے ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ ظاہر جو تمام ظاہر چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے اور ہر شے پر ظاہر ہے، وہ اپنے اسی ظہور میں موجودات کے محدود ہونے اور موجودات کے نقص کی وجہ سے ان سب سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اور ان پر پوری طرح سے اس کی کنہزات واضح نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر کسی ذات پہ اپنی تجلی بھی کرتا ہے تو اپنی صفات کے ذریعے کرتا ہے، اس کی صفات ہیں جو جلوہ نما ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی صفات کے مظاہر کے ذریعے سے، یہ مراتب میں ہے کہ وہ انسان کامل پر اپنی صفات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر انسان کامل کے ذریعے سے انسان کامل کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، اور اس انسان کامل کے ذریعے سے اپنی صفات کو دنیا پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کا ہر ذرہ خدا کی کسی نہ کسی صفت کا آئینہ دار ہے، بس اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے کہ کوئی خدا کی کسی صفت کا، مثلا خدا کی صفت علم کا، اس کے علیم ہونے کا، اس کے قدیر ہونے کا، اس کے حی ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، اس کے کریم ہونے کا، اس کے مضل ہونے کا، اس کے قہار ہونے کا، اس کے جبار ہونے کا اتم میں مظہر ہے، اور کوئی اس کی ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا حقیر سا مظہر ہے، مگر یہ مظاہر ہیں جو تمام کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو خدا الظاہر ہے، ہو الظاہر ہے کہ ہر شے اس کی کسی نہ کسی صفت کی آئینہ دار ہے، جسے اس نے خلق کیا ہے وہ اس کی کسی نہ کسی صفت کی آئینہ دار بن رہی ہے، اور وہ خود کو اس مخلوق میں اپنی صفت کے ظہور کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہے، مگر اس مخلوق کا نقص یہ ہے، اس مخلوق کے وجودی نقص اور وجود کی محدودیت کی وجہ سے اس کے کنہ ذات تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، پس وہ اپنے اس ظہور میں، اس ظاہر ہونے میں باطن بھی ہے، اس ظاہر ہونے میں غیب بھی ہے، اپنے اس شہود میں غیب بھی ہے۔ وہ خداوند متعال ہے جس میں یہ تمام متضاد صفات جمع ہو گئی ہیں کہ وہ قہار بھی ہے اور غفار بھی ہے، کہ وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ تو یہ تمام متضاد صفات خدا میں جمع ہوئی ہیں، اور اس کیفیت سے جمع ہوئی ہیں، اس طرح سے جمع ہوئی ہیں کہ وہ اس کی ذات پر اضافی نہیں ہیں، کسی نے اسے عطا نہیں کی ہیں، اس نے کسب نہیں کی ہیں، بلکہ اس کی عین ذات ہیں، اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات ہی علیم ہے، اس کی ذات ہی قدیر ہے، اس کی ذات ہی حی ہے، اس کی ذات ہی رحیم ہے، اس کی ذات ہی رحمان ہے، اس کی ذات ہی قہار ہے، اس کی ذات ہی مضل ہے۔ کائنات میں اس نے اپنے بندوں میں، جن و انس میں، مخلوقات میں اپنی صفات کے جلوے پیدا کیے ہیں، اور ہر مخلوق اس کی کسی نہ کسی صفت کی جلوہ نمائی کر رہی ہے، اور خدا کے وجود کو ظاہر کر رہی ہے، مگر آئینہ صفات میں کہ کنہ ذات لامحدود ہے، تو وہ محدود میں ظاہر نہیں ہو سکتی، محدود پر منکشف نہیں ہو سکتی۔
پس سبحان ہے وہ ذات جو خلق کی نظروں سے مختفی ہے، جو عقول میں نہیں سماتی، کس وجہ سے کہ اپنے فرط وضوح، اپنے اتم میں وضوح، اپنے اتم میں ظہور کی وجہ سے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہوا بکل شیء علیم، کیونکہ وہ نور ہے اپنی ذات میں، اور تمام اشیاء اسی کے ذریعے سے نورانی ہوئی ہیں۔ وہ نور ہے تو اپنی ذات میں ظہور رکھتا ہے، اور نور کی صفت یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں ظہور رکھتا ہے اور دوسری اشیاء کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پس خداوند متعال ہے جو دوسری اشیاء کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہی اول ہے کہ ان کا خالق ہے۔ تو خالق اور وہ کہ جو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اشیاء کو ظاہر کرنے والا بھی وہی ہے اور اشیاء کا خالق بھی وہی ہے۔ تو پس وہ تمام اشیاء کے اندر موجود ہر شے کو جانتا ہے اور سب کا علم رکھتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ملکوت ہے، اسی کے ہاتھ میں ملک ہے۔ وہ تمام اشیاء پر علم رکھتا ہے، احاطہ رکھتا ہے۔ ایک علم یعنی کسی شے کا علم سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ شے دوسری شے کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یعنی مجھے اگر اس کتاب کا علم ہے، مجھے اگر اپنے سامنے موجود اس صوفے کا علم ہے، اپنے سامنے موجود اس موبائل کا علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل یا یہ صوفہ یا یہ کتاب میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، یہ کتاب میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ تو خدا ہی ہے جس کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے، کیونکہ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا وہی خدا ہے۔ پس وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر شے کی حقیقت کو جانتا ہے کہ کون سی شے کیا ہے۔ انسان اپنے تمام تر تجربات کے باوجود بھی اب تک اشیاء کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکا۔ جب وہ خدا کی مخلوقات کی کنہ ذات کو نہیں جان سکتا کہ ہر چند روز بعد پرانے تجربات کی بنیاد پر بنائی گئی تھیوریز کو کینسل کر دیا جاتا ہے، انہیں لغو کر دیا جاتا ہے اور نئے نظریات پیش کر دیے جاتے ہیں، تو عزیزوں خود دیکھیے کہ پرانے نظریات کا رد ہونا اور نئے نظریات کو قبول کر لینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انسان اب تک کنہ ذات تک نہیں اشیاء کی مادی اشیاء کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکا۔ کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان کہ دنیا میں موجود چیزوں کا سب سے چھوٹا ذرہ ان کی اصل ہے، یعنی ایک ایٹم ان کی اصل ہے۔ بعد میں ظاہر ہوا کہ ایٹم میں الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون بھی موجود ہوتے ہیں، پھر نیوکلس کو توڑا گیا اور نیوٹران اور پروٹون میں بھی تحقیقات کی گئیں، جس سے ظاہر ہوا کہ سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم نہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹے ذرے موجود ہیں۔ اسی طرح سے انسانی جاندار، انسانوں کے اور دیگر جانداروں کے خلیات پر دیکھا گیا، تحقیقات کی گئیں، تو اس میں بھی ذروں سے ذرے، ذرے سے ذرے تک پہنچتے چلے گئے۔ لیکن اب تک حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس انسان کی اس مادی جسم کی کنہ ذات تک پہنچ چکی ہے، چاہے جائے کہ بحث کی جائے کہ کسی نے نفس کی پوری طرح سے نفس کی حقیقت معلوم کر لی ہو، علم النفس اس کے پاس بطور اتم موجود ہو گیا ہو۔ یہ خدا ہی ہے کہ جس نے خلق بھی کیا ہے، ظاہر بھی کیا ہے، اور سب کی غایت اسی کی جانب ہے، اور وہ خود سب کو ظاہر کرنے کے باوجود اپنے اشد وجود کی وجہ سے، اپنے اشد ظہور کی وجہ سے سب سے پوشیدہ ہے اور سب کا باطن ہے اور
سب کا باطن ہے، اس لیے ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ وہی خدا اول ہے، وہی خدا آخر ہے، وہی خدا ظاہر ہے، وہی خدا باطن ہے۔ آج کی بحث بھی اسی آیت کے ذیل میں جاری ہے، اور اس کے مطالب مجھے نہیں معلوم کہ میرے سامعین کس حد تک درک کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے اپنی کم مائگی علم کا بھروسہ ہے، اپنے جہل کا اندازہ ہے، اس لیے شاید میں ان آیات کی توضیح صرف ظاہری توضیح کہ ان کے باطن میں ہم ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، صرف ان کی ظاہری توضیح بھی میں نہ دے پایا ہوں گا۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور، اور آج کی تقریر کو تمام کریں گے کہ یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا اول ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہی اول ہے اور اس کے سوا کوئی اول نہیں ہے، تو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نور محمد آل محمد، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ الماء۔ تو یہاں بھی اول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پس ایسا ہے کہ خدا کے علاوہ بھی بہت سارے اول موجود ہیں، اور اگر آپ کی بات کو مان لیں کہ خدا کے علاوہ کوئی اول نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کے اولیت کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزوں، یہاں یہ میں بیان کرتا چلوں کہ ایک اول حقیقی ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ایک اول اضافی ہوتا ہے کہ دو اشیاء کے مقایسے، دو اشیاء کے تقابل کے نتیجے میں ہم ایک کو اول اور ایک کو آخر کہتے ہیں، ایک کو متقدم اور ایک کو مؤخر کہتے ہیں۔ تو جن روایات میں یہ بیان ہوا کہ خدا نے اول ما خلق اللہ نوری، جہاں یہ کہا رسول اللہ نے کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا ہے، تو وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ مخلوقات کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہ میرا وجود تھا، کہ میں وجود منبسط ہوں، اور خدا کے فیوز و برکات کو خدا سے لے کر بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ واسطہ و وسیلہ ہوں۔ پہلا خلق ہونے والا میرا نور ہے، یعنی میں پہلے خلق ہوا ہوں۔ اس کے بعد جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، وہاں مراتب وجود کی خلقت کی بات ہوتی ہے کہ مرتبہ وجودات میں جو مادون خدا ہیں، جو خدا کے بعد ہیں، خدا کی خلقت ہیں، وہاں سب سے پہلا درجہ، جسے پہلا مرتبہ جسے خلق کیا گیا، وہ عقل کا مرتبہ ہے کہ خدا نے عقل کو خلق کیا، خدا نے نور کو خلق کیا، خدا نے عقل کو خلق کیا۔ اور جہاں کہا جاتا ہے کہ اول ما خلق اللہ الماء، پہلے خدا نے پانی کو پیدا کیا اور اس کے بعد تمام اشیاء کی بنیاد پانی پر رکھی، تو وہاں اس کے بطون کی بہت سی توضیحات، لیکن ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو خدا شاید یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ الماء، یعنی خدا نے سب سے پہلے مادی اشیاء کو بنانے کے لیے جس چیز کو خلق کیا وہ پانی تھا، اور پھر پانی کے ذریعے باقی تمام مخلوقات کو اس نے خلق کیا۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے جو کہ غلط نہیں ہے کہ کہا گیا کہ اول علی، آخر علی، ظاہر علی والباطن علی، اور یہ روایت حضرت علی کے رد شمس کے واقعے کے ساتھ مربوط ہے کہ جب علی نے شمس کو واپس پلٹایا تو شمس نے علی کو سلام کیا، یہی کہہ کر کہ السلام علیک یا اول، السلام علیک یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، سلام ہو اس پر کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور جو اپنے محبوں کو نجات دے گا اور اپنے باغیوں کو اور خود سے بغض رکھنے والوں کو ہلاک کرے گا۔
تو یہاں یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جس طرح خدا ظاہر ہے ایسے ہی علی ظاہر ہیں، علی اول ہیں، علی آخر ہیں، علی ظاہر ہیں، علی باطن ہیں، مگر حقیقی اول، حقیقی آخر، حقیقی ظاہر، حقیقی باطن خدا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ خدا بندوں پر ظاہر ہوتا ہے، اس کا ظہور اپنی صفات کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کی تمام صفات کو جمع کر لیا جائے تو مجموعہ صفات کا نام انسان کامل بنتا ہے، اور وہ انسان کامل حقیقت وجود محمدیہ و علویہ ہے کہ یہی خدا کی تمام صفات جمع ہوئی ہیں۔ تو یہاں اول بھی ہے علی، یعنی خلق جسے خدا نے سب سے پہلے کیا وہ نور محمد و آل محمد ہے، تو علی اول ہیں۔ علی آخر ہیں کہ خدا کے بندوں کو علی اور محمد اور انہی کی اولاد کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں امام بنایا گیا ہے۔ اولین و آخرین کو انہی کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی چاہت، خدا کے پیغام، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا مقصود کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے اور خدا کی صفات کو اپنے اعماق وجود میں اتار لینے کے لیے انہی کے در پہ رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اول ہیں، یہ آخر ہیں، یہ اول ہیں کہ خدا پر ایمان لانے والی اول شخصیت یہی ہیں نور محمد و آل محمد، اور آخر ہیں یعنی جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور خدا کا چہرہ باقی رہ جائے گا تو خدا کا چہرہ بھی خدا کی صفت ہے، اور یہی محمد و آل محمد ہیں جو خدا کا چہرہ ہیں۔ تو یہ آخر بھی ہیں، یہ ظاہر ہیں، یعنی مخلوق پر ان کے فضائل ہر طرح سے واضح ہیں، اور یہ باطن ہیں۔ کیونکہ ان کی کنہذات کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے فضائل کو تسلیم نہیں کیا گیا، یہ ظاہر ہونے کے باوجود خفا میں رہے، اور طاغوت نے ان کی فضیلتوں پر پردے ڈالے، اور یہ پوری دنیا پر ظاہر ہونے کے باوجود حجابات کی وجہ سے، وہ طاغوت کے حجابات جو طاغوت نے مخلوقات کے، جو طاغوت نے انسانوں کے چہروں پر ڈال دیے، انسانوں کی آنکھوں پر ڈال دیے، اس کی وجہ سے ان کا نور پوری طرح متجلی ہونے کے باوجود لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، ظاہر ہوتے ہوئے یہ باطن رہے۔ تو اس طرح سے اگر علی کو اول و آخر و ظاہر و باطن سمجھا جائے تو عزیزوں یہ کسی قسم کا شرک نہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں کہ اول حقیقی خداوند متعال ہے، اول حقیقی ذات واحد واجب الوجود ہے، آخر حقیقی ذات واجب الوجود ہے، ظاہر حقیقی ذات واجب الوجود ہے، باطن حقیقی ذات واجب الوجود ہے، مگر اس کی اس اولیت، اس آخریت، اس ظاہریت اور اس باطنیت کا مظہر جو انسان کامل ہے وہ حقیقت وجود محمدیہ اور حقیقت علویہ ہے۔ یہی محمد و آل محمد ہیں جو اس کی صفات کے مظاہر ہیں۔ جب وہ اس کی صفات کے اتم میں مظہر ہیں اور انسان کامل ہیں تو وہ اس کی صفت اول، صفت آخر، اس کی صفت ظاہر، اس کی صفت باطن، اس کی صفت عزیز و حکیم، اس کی صفت علیم و قدیر، ہر صفت کے مظہر ہیں۔ تو یہاں اگر کہا جائے کہ علی اول ہیں، علی آخر ہیں، علی ظاہر ہیں، علی باطن ہیں، خدا سے مستقل نہ جانا جائے بلکہ خدا کی اولیت کا مظہر، خدا کی آخریت کا مظہر، خدا کی ظاہریت کا مظہر، خدا کی باطنیت کا مظہر، خدا کے ظہور کا مظہر، خدا کے بطون کا مظہر جانا جائے تو یہ عین توحید ہے، اور یہاں شرک کا شائبہ بھی نہیں گزرتا۔ بس عزیزوں آج کے بیان کو یہیں تک روکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل علیم و قدیر پہ اگر تھوڑی سی بات کرنے کا موقع ملا تو علیم و قدیر پہ بات کریں گے۔
کہ وہ خدا علیم ہے، اور اگر موقع نہ ہوا تو اگلی آیت کی جانب بڑھ جائیں گے۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی علی ابن الحسین۔ صبح عاشور علی اکبر کی اذان سے حق و باطل کے معرکے کا آغاز ہوا۔ اصحاب ظہر تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے، اور اب بنی ہاشم کی باری آئی۔ بنی ہاشم میں سے جو بھی امام حسین سے اجازت طلب کرنے آیا، حسین نے اس قدر آرام سے اسے اجازت نہ دی جتنی جلدی علی اکبر کو اجازت دی۔ مقاتل نے نقل کیا ہے کہ علی اکبر بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں، اور اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں کہ حسین کو سب سے زیادہ عزیز علی اکبر تھے۔ علی اکبر نے آ کے جب جنگ کی اجازت مانگی تو حسین نے کوئی پسو پیش نہ کیا، بلکہ فوراً اجازت دی کہ حسین اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دینے آئے ہیں، تو جو محبوب ترین چیز ہے اسے سب سے پہلے حسین نے خدا کی راہ میں دیا۔ علی اکبر کو تیار کیا۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کربلا کی جانب چلے۔ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا تو حسین ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آئے اور کہا، اے بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی تھی، اب پیچھے پیچھے چلے آنے کا کیا مطلب؟ تو حسین نے یہی کہا ہوگا کہ اے اکبر کاش تیرے جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تو میری طرح بوڑھا ہوتا، اس وقت اس کیفیت کو سمجھتا کہ تو میرے نانا کی شبیہ ہے، اور ہمیں جب کبھی اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم تیری زیارت کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے جو یہ کہا کہ اے خدا گواہ رہنا کہ میں اب اس کو فوج اشقیاء کی جانب بھیج رہا ہوں جو خلقاً خلقاً اور منطقاً رسول خدا کی شبیہ ہے، کہ رسول خدا کے خلق کے لیے، رسول خدا کے خلق کے لیے اور رسول خدا کی منطق کے لیے قرآن میں جا بجا آیات ہیں کہ رسول کے خلق کے لیے کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر، کہیں مزمل۔ ان کے خلق کے لیے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور ان کی منطق، ان کے نطق کے لیے کہا کہ یہ گفتگو ہی نہیں کرتے۔ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں اور منطق میں رسول خدا کی شبیہ ہے۔ حسین نے بیٹے کو ودا کیا اور کہا کہ بس جب تک ممکن ہو مڑ مڑ کے بوڑھے باپ کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں آئے
یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسن کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، تن بتن جنگ میں علی اکبر پر کوئی شقی غالب نہ آ سکا۔ دستہ دستہ ہو کر بھی علی اکبر پہ حملے کیے، مگر علی اکبر فوجوں کو چیرتے قلب لشکر تک جا پہنچے، لیکن مشیت الہی ابھی اکبر کی شہادت کی نہ تھی کہ اکبر واپس پلٹ کر آئے اور حسین سے ملے اور حسین سے تقاضے آپ کیا۔ ہائے نمائندہ الہی، خلیفہ الہی، رسول خدا کے جانشین سے عالم غربت میں بیٹے نے پانی مانگا اور حسین پانی پلانے سے قاصر ہے۔ اکبر کی زبان کو اپنے دہن میں رکھا، اکبر نے زبان کو فوراً باہر نکال لیا کہ آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ حسین نے پھر بیٹے کو وداع کیا اور کہا جاؤ میرے لال کہ اب تمہیں تمہارے جد رسول خدا کوثر سے سیراب کریں گے۔ اکبر میدان جنگ میں آئے، ایک روایت کہ ان کے سینے پہ نیزہ لگا اور وہ گھوڑے سے نیچے آئے، اور ایک روایت یہ کہ اتنی جنگ کی کہ تیروں سے اور نیزوں سے زخمی ہو گئے، زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے پر جھک گئے۔ گھوڑا فوج اشقیاء کے درمیان ہے، وہیں سے صدا دی کہ اے ابا علیک منی سلام، آخری سلام لیجئے۔ اب اکبر میں جنگ کی سکت باقی نہ تھی، تو اکبر فوجوں کے درمیان تنہا رہ گئے۔ حسین خیمے سے اکبر کی جانب چلے ہیں، لیکن اس عرصے میں فقطعوہ بسیوف اربن اربا، عزیزو اربن اربا، یعنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اکبر کی لاش کو۔ حسین اکبر کی صدا کو سن کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ اے بیٹا، اب تیرے بعد یہ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی ہے۔ ہر شہید کے لاش پر حسین بہت تیزی سے پہنچے ہیں، لیکن اکبر کی لاش پر پہنچنے میں حسین کو بہت وقت لگا کہ حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے اکبر کی لاش پر پہنچے ہیں، اور جب اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہا ہے تو حسین کی ہمت جواب دے گئی، اور حسین نے پکارا، یہ واحد لاشا ہے کہ جس کو اٹھانے کے لیے حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو پکارا کہ جوانان بنی ہاشم میں آئید، علی را بردرے خیمے رسانید، خدا دانت کے من طاقت نہ دارم، علی را بردرے خیمے رسانم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولا اغفر ذنوبی، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا، اللہم اجعلنی من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اللہم اجل لولیک الفرج یا حسین۔